باب نمبر 2، باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18، حدیث نمبر 2441۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ صفوان بن محرز مازنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک آدمی انہیں آ کر ملا اور اس نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اللہ کے بندے کے ساتھ سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا اور اس پر اپنا دامن رکھ کر اسے پردے میں کر لے گا، پھر فرمائے گا کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے پالنے والے، یہاں تک کہ جب وہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروا لے گا اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر ان گناہوں کے معاملہ میں پردہ ڈالا اور آج میں تمہارے لیے ان گناہوں کو بخشتا ہوں، تو اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ رہے کافر اور منافق تو ان کے بارے میں شہادت دینے والے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث میں مذکور گناہوں سے مراد مومن کے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہیاں اور اس کی نافرمانیاں ہیں جو اس نے علی الاعلان نہ کی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین وان من المجانۃ ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، کہ میری ساری امت کو عافیت مل جائے گی سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے، اور یہ بے شرمی سے ہے کہ آدمی رات کو ایک کام کرے پھر اس حال میں صبح کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو اور وہ یہ کہے اے فلاں آج رات میں نے یہ کام کیا ہے، جبکہ اس نے رات اس حال میں گزاری ہے کہ اس کا رب اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے آپ پر اپنے رب کے پردے کو کھول دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6069 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، علامہ وحید الزمان نے کہا باب اور حدیث میں مناسبت یہ ہے کہ آیت میں جو یہ آیا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے تو ظالموں سے مراد کافر ہیں۔ مسلمان اگر ظلم کرے تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، اس سے ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا مگر وہ ملعون نہیں ہو سکتا۔ تیسیر الباری اور فتح الباری میں حافظ رحمہ اللہ نے یہ مناسبت بیان کی ہے کہ اس حدیث کو ابواب الغصب میں لانے کی وجہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں مذکور الفاظ کے اغفرها لک میں تیرے گناہوں کو بخشتا ہوں میں وہ مظالم شامل نہیں جن کا اس سے پچھلے باب کی حدیث میں ذکر ہے کہ مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان پل پر روک کر ایک دوسرے سے مظالم کا قصاص دلوایا جائے گا۔ نمبر 3، اس حدیث میں خوارج کا رد ہے جو کبائر کے مرتکب مسلمان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ کا بھی جو کہتے ہیں کہ توبہ کے بغیر فوت ہونے والے کو کبائر کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔